بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن حضور کی خدمت میں تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص آئے جن کے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، سیاہ رنگ کے ان کے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی اثرات ان پر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ایک ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس آئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور انہوں نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیاں حضور کی ران مبارک پہ رکھ دیں۔ دوستو، یہ حدیث جبریل ہے، بہت معروف حدیث ہے۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں بہت اہم سوالات کیے۔ آنے کا انداز ایسا تھا کہ صحابہ کرام فوراً متوجہ ہو جائیں۔ ایک بات یہ کہ سفر کے کوئی اثرات ان پر نہیں تھے، اس کا مطلب ہے یہیں کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے باہر سے آئے۔ بیٹھنے کا انداز یہ کہ حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں حضور کی ران مبارک پہ رکھ دیں، یہ بھی عجیب انداز تھا، صحابہ متوجہ ہوئے۔ پھر انہوں نے ایمان کے متعلق سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ فاخبرنی عن الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا بیان فرمایا جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر، ملائکہ، کتابیں، رسول، آخرت کا دن، اچھی اور بری تقدیر، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ تو حضور نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو دوستو، ایمان کے متعلق یاد رکھیے کہ کتب احادیث میں ہر چیز ایک ہی حدیث میں بیان نہیں ہوئی، بعض جگہ اجمال ہے، بعض جگہ تفصیل ہے۔ تو ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ بعض روایات میں تو صرف اللہ پر ایمان لانے کا ہی ذکر ہے کہ وہی کافی ہے، وہ اجمال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی جنت میں جانے کے لیے کافی اللہ پر ایمان، بلکہ ظاہر ہے اللہ پر ایمان ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ تو اس روایت میں اجمال ہے، ایک چیز کو بیان کیا۔ دوسری روایت میں تفصیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے روایت پڑھی حدیث جبریل میں، اس کے اندر جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس کی ایک تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو احادیث میں ہمیں ملے گا، یاد رکھیے، کسی بھی ایک حدیث کی بنیاد پر نہ سارے عقائد اس حدیث میں ایک ہی حدیث میں بیان ہوتے ہیں، اور نہ ہی سارے اعمال ایک حدیث میں بیان ہوتے ہیں۔ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن کو جوڑ کے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ بات سمجھ لیں کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بنیادی چیز ہے کہ جو شخص ایمان بچا کے دنیا سے لے گیا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ جو ایمان بچا کے لے گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اپنے ایمان پر محنت بھی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔